محترم بھائیوں، محترمات سامعات، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ کے بولے ہوئے بول ہے۔ قرآن اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے مگر ہم اس کے دیکھنے کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ ہمیں سنتا ہے مگر ہمیں کیا پتا وہ کیسے سنتا ہے، اس کی سماعت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نگران ہے، رب الجلال سمیع ہے، بصیر ہے، کریم ہے۔ اس کی ساری صفات، ان کا احساس تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس کی ایک صفت کلام ہے، اور وہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں، اس کو ہم چھو سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ خالق کی ایک چیز ہمارے ہاتھ ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ ایک زمانہ تھا، مشرق و مغرب سے لے کر شمال و جنوب تک پورے عالم اسلام میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیا قرآن مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے مارتے مارتے 3 خلیفے تبھی موت مر گئے، مگر وہ اس بات کو تسلیم کروانے میں ناکام رہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ فرماتے تھے یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق تو کبھی نہیں تھی اور کبھی نہیں ہوگی۔ ہم کبھی نہیں تھے اور ہم کبھی نہیں ہوں گے، لیکن رب ذوالجلال کی کلام، اس کا حکم رب والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ ہمیشہ سے کلام کرتا ہے، ہمیشہ کلام کرتا رہے گا۔ ایسا کوئی زمانہ نہیں جب اللہ بات نہ کرتا ہو، اور کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جب اللہ بات کرنا چھوڑ دے گا۔ سب کے سب مخلوق ہیں، ایک خالق ہے، اور یہ اس کی صفت ہے۔ مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ لا تحلفوا بآبائکم ولا باجدادکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ کوئی کسی غیر کی قسم نہ اٹھائے، جس نے حلف اٹھانا ہے صرف اللہ کا حلف اٹھائے۔ لیکن قرآن حکیم کا حلف اس لیے جائز ہے کہ اس کا وہ حکم ہے جو رب الجلال کا۔ کسی ذات کی بات اتنی اہم ہوتی ہے جتنی وہ ذات اہم ہوتی ہے۔ آپ نے مرکز بنایا کروڑوں روپیہ لگا کر، میں کہوں جی اس کو گرا دو، دوبارہ بناؤ گے؟ اور اگر وزیر اعظم کہہ دے اس کو گراؤ اور دوبارہ بناؤ، پھر بناؤ گے؟ بات تو وہی ہے، گراؤ اور بناؤ۔ میں نے کہا تو آپ نے نہیں مانا، وزیر اعظم نے کہہ دیا تو آپ نے مان لیا۔ بات ایک ہے، ذاتیں مختلف ہیں۔ بات کی اتنی اہمیت ہوتی ہے جتنی ذات کی ہوتی ہے۔ اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ جو مقام رب ذوالجلال کا ہے وہ اس کا ہے، جو شان اللہ کی ہے وہ اس کی ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے یہ کاغذ ہے اور اوپر روشنائی لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن دیکھنے والی کتاب ہے، سننے والی کتاب ہے، بولنے والی کتاب ہے، سفارش کرنے والی کتاب ہے، شکایت کرنے والی کتاب ہے۔ اس کی شکایت بھی قبول ہوتی ہے، اس کی سفارش بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ سعودیہ کا بادشاہ فوت ہوا، دوسرا آیا، اس نے پہلی تقریر میں کہا میرے زمانہ حکومت میں بھی ملک کا قانون قرآن ہی ہوگا۔ دنیا بڑی بڑی کتابیں کالے کوٹ پہن کر بغل میں دبا کر جاتے ہیں، کورٹوں کچہریوں میں لا پڑھتے ہیں، قانون کی موشگافیاں۔ وہ قانون اس قانون کی کاٹ کرتا ہے، وہ قانون اس قانون کی کاٹ کرتا ہے، مصیبت بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ قرآن یہ قانون کی کتاب ہے، اس میں کوئی آیت دوسری آیت کی کاٹ نہیں کرتی۔
افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کی کلام نہیں کسی اور کی ہوتی تو آیات کی کاٹ کر رہی ہوتی۔ قرآن سے اختلاف کرتا ہوتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ اس قرآن حکیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے حالات اور ضروریات کے مطابق ٹکڑوں میں نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی، شدید سردی کے موسم میں آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، چہرہ سرخ ہو جاتا۔ ایک صحابی کی ٹانگ، ان کا گھٹنا آپ کے گھٹنے کے نیچے تھا، ویسے فرینکلی بیٹھے ہوئے تھے، وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ کہتے میرا گھٹنا نیچے، مجھے لگے جی میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ پڑا۔ قرآن جب نازل ہوتا تھا آپ فرماتے اس کو فلاں سورت کے آگے اور فلاں سے پیچھے، فلاں آیت سے آگے اور فلاں آیت سے پیچھے درج کر دو۔ یہ ساری ترتیب سبحان اللہ 23 سالوں میں نازل ہوا قرآن، اور کچھ مکے میں، کچھ مدینہ میں، کچھ سفروں میں نازل ہوا، مگر آج اس کی ترتیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کتاب کی شکل میں ہی نازل ہوا۔ ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے، ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے واضح دلائل ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ جو کہتا ہے کہ مولوی پتہ نہیں لڑتے رہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ قرآن حکیم کو پڑھے، اس کا مطلب سمجھے، حق حق ہو جائے گا، باطل باطل ہو جائے گا، دودھ دودھ ہو جائے گا، پانی پانی ہو جائے گا۔ اس وقت الحاد کی تحریک چل رہی ہے، مسلمانوں کو ملحد بنانے کی تحریک چل رہی ہے، اور الحاد کی تحریک کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ان کو اپنے قدموں سے اکھیڑ دیا جائے۔ کوئی درخت کاٹنا ہو آپ نے تو پہلے اس کو ہلاتے ہیں، جڑیں سائڈوں سے صاف کرتے ہیں، پھر اس کو ہلاتے ہیں۔ اسلام میں پختگی، استقامت، اس مسلمان کو ہلانے کے لیے سب سے پہلے اس کے دل میں شک پیدا کیا جاتا ہے، اور قرآن نے شروع میں ہی فرما دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ شک کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ ٹی وی پہ مختلف قسم کے نیم ملا نیم مفتی بٹھا دیے جاتے ہیں، جس کے موقف کو جتوانا ہو اس کا مفتی مولوی چرب زبان لایا جاتا ہے، جس کا موقف کمزور کر کے دکھانا ہو ان کا عالم کمزور لایا جاتا ہے، حالانکہ اس سے اچھے علماء موجود ہوتے ہیں، ان کو دعوت نہیں دی جاتی، اپنی مرضی کا سلیکٹڈ، اور وہاں لا کر کے چرب زبان کو جتوا دیا جاتا ہے، دوسرے کو ہرا دیا جاتا ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ موقف غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ قرآن حکیم کی انٹرپریٹیشن، اس کی توضیح تشریح اسلاف کے اقوال کے مخالفت میں کی جاتی ہے۔ یہ گاندھی جیسے لوگ اپنی مرضی کی تشریح کر کے مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں، کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں، کچھ وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی آیتیں پڑھتے ہیں، یہ بھی آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ بس اس طرح کا مسلمان بنانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہر بات میں شک، پتہ نہیں اس طرح بھی لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں، وہ بھی داڑیاں والے ہیں، یہ بھی داڑیاں والے ہیں، وہ بھی دلائل دیتے ہیں، یہ بھی دلائل دیتے ہیں، وہ بھی آیتیں پڑھتے ہیں، یہ بھی آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ یہ اس وقت باقاعدہ تحریک چل رہی ہے کہ سب سے پہلے ان کو
वहम और शक में डाल दो, इनके तय शुदा अकायद में शक पैदा कर दो और बाद में फिर अपनी पट्टी पढ़ाओ। मीडिया तुम्हारे हाथ में है, जो चाहो इनको सिखाओ। तो कुरान हकीम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसको अगर हम खुद पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है, और बय्यिनात मिनल हुदा, हिदायत के बाद दलाइल है, वल फुरकान, ये हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब। इसको पढ़कर बंदा मशकूक नहीं होता, शक में मुब्तला नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा मसला ये है, हम हर काम पैसे से करवाना चाहते हैं, हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। घर में कोई साया हो गया, कोई तकलीफ आ गई, मौलवी साहब पैसे दे लो और जो होता है कर लो। हम अपनी डगर नहीं बदलेंगे, हम अपना कल्चर नहीं बदलेंगे, हम अज़कार नहीं करेंगे, हम तिलावत नहीं करेंगे। लेकिन आप आओ और आप कुरान पढ़ करके इलाज करके चलो। दुनियावी एतबार से बहुत खराट है, बड़ा चालाक है, इसको कोई कारोबार में धोखा नहीं दे सकता। ये तो बंदा देखकर पहचान जाता है कि एक बंदा धोखेबाज है, ये अच्छा है। लेकिन दीन के मामले में जाहिल मौलवी के कंधे पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर देता है और अपनी अकल का स्विच ऑफ कर देता है। मुझे कुछ ना करना पड़े, बस तू ले जा, जिधर लेकर जाना, जिस खड्डे में जाना मुझे ले जा। और अफसोस की बात है कि दुनिया में वैकेंसियां आती हैं, चपरासी भी किसी ने रखना हो, कद मापते हैं, उम्र देखते हैं, तजुर्बा देखते हैं, डिग्री देखते हैं, लेकिन इस मिंबर और मेहराब के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई नहीं पूछता। टीवी के मौलवियों को देख लो, जमाअतों के सरबराहान को देख लो, मस्जिदों में मिंबर और मेहराब और तुर्रा और दस्तार के मालकान को देख लो। बस एक मखसूस लिबास पहनना जरूरी है, मखसूस गेटअप जरूरी है, मखसूस पगड़ी का कलर होना चाहिए, दाढ़ी की का कोई मखसूस कद है, और उसके बाद चरब ज़बानी हो, जगलरी हो, तो आप बेहतरीन खतीब है, बेहतरीन इमाम है, बेहतरीन मुफ्ती। इस मिंबर के लिए कोई शर्तें नहीं, और जिस मिंबर के लिए कोई शर्तें नहीं है, उस मिंबर वाले के कंधे पे हाथ रखकर ये चौधरी, ये बड़ा चालाक, ये अपनी आंखें बंद करके अकल का स्विच ऑफ करके कहता है जिधर चाहो ले गए। फिर कहता है मुझे हिदायत नहीं मिलती, फिर कहता है मुझे समझ नहीं आती हक क्या है बातिल क्या है, फिर कहता है दोनों तरफ ही राय नजर आते। कुरान हकीम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको खुद पढ़ो। ये हिदायत का सरचश्मा है। अल्लाह जानता है उन आयात से हिदायत फूटती है जिनसे कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। एक काफिर नेवी का, जहाज का सरबरा, कमांडर, किसी ने उसको कुरान का तर्जुमा इंग्लिश में दिया, पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचा, औ कज़ुलुमातिन फी बहरिन लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुन मिन फ़ौक़िही मौज मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बअज़ुहा फ़ौक़ बअज़ इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फ़मा लहु मिन नूर। इन लोगों के आमाल इनके काम नहीं आएंगे। जैसे एक इंसान पानी में गोता लगाता है, ऊपर सूरज नहीं बादल है, फिर वो पानी में नीचे है, मौजों पर मौजें चढ़ी हुई हैं, अंधेरों पर अंधेरे हैं, अपना भी हाथ उसको नजर नहीं आता। वो नेवी का कमांडर डाइवर भी था, कहता है वाह भाई वाह, क्या खूब नक्शा खींचा है, लग रहा है कि जिस मोहम्मद ने ये किताब लिखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी मेरी तरह का नेवी का कमांडर ही होगा और वो भी मेरी तरह का डाइवर ही होगा। जब वो कुश्ती पर आया, किसी से पूछा क्या मुसलमानों के नबी नेवी के रिटायर कमांडर थे? लोगों ने बताया उन्होंने जिंदगी में समंदर का कोई सफर नहीं किया। अजीब बात है, ये नक्शा मैंने अपनी आंखों से देखा है समंदर में जाकर, जो कुरान ने खींचा है, और ये नक्शा वो नहीं खींच सकता जिसने अंदर जाकर खुद ना देखा हो।
اور انہوں نے اگر سمندر کا کوئی سفر کبھی نہیں کیا تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ ان کی کتاب نہیں، ان کے رب کی کتاب ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب آپ بتاؤ کہ یہ آیت سے ہم کتنی بار گزرے ہیں، کبھی دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ اس کو سن کر بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ بینات من الہدا ہے، ہدایت کے واضح دلائل ہیں، یہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ لیکن کوئی پڑھے تو صحیح۔ ایک جگہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقی کے لیے ہدایت ہے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ کہ یہ ہونا چاہیے تھا یہ گمراہوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کافروں کے لیے ہدایت ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہدایت ہے، یہ فاسقوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بنیادی تقویٰ، بچنے کا جذبہ ہونا کہ میں کسی پریشانی میں نہیں پڑنا چاہتا، میں سیف رہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہ آئے۔ ایسا شخص کافر بھی ہو، جیسے ہی اس پر قرآن پیش کرو فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچ سکتا ہوں۔ اور اگر بچنے کا جذبہ نہ ہو، تعصب ہو، اپنے راستے پہلے سے طے ہو، تو پھر قرآن حکیم پڑھنے سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ بچنے کا جذبہ ہو، کافر کو بھی ہدایت مل جاتی ہے، بچنے کا جذبہ نہ ہو، مسلمان کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ 3 لیول بتا رہا ہوں آپ کو۔ بچنے کا جذبہ ہو، کافر بھی مسلمان ہو جائے گا، بچنے کا جذبہ نہ ہو، مسلمان بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اور اگر دل میں کجی ہو، اگر دل میں کوڑ ہو، تو پھر قرآن حکیم الٹا اس کو زیادہ گمراہ کر دیتا ہے، اس کی گمراہی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بارش سے تشبیہ دی۔ بارش ہوتی ہے، اگر کھڈے ٹوئے اس میں پڑ جائے تو پانی محفوظ ہو جاتا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کھیت میں پڑ جائے تو کھیت لہلہا جاتا ہے، اگر سڑک پر پڑ جائے اور پانی کھڑا رہے تو سڑک کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ دلدل میں پڑ جائے تو اس کی دلدل زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن بہت زیادہ لوگوں کی گمراہی میں اضافہ کرتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہی میں اضافہ اس کے ہوتا ہے جو فاسق۔ مثلا میرے ساتھ ایک مدینہ میں ساتھی پڑھتا تھا، ہندوستان کا، کہتا ہے میں ہندو ہوتا تھا۔ ایک دن میں مسلمانوں کی نوکری کرتا تھا، ان کا بابا فوت ہوا، انہوں نے نہلایا، خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنائے۔ میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، مر گیا ہے، اس کو جلا دو، بات ختم کرو۔ کہنے لگے مر تو گیا مگر اس کا معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی تو یہ قبر میں جائے گا، وہاں سوال جواب ہوں گے، اگر اچھے جواب دیے تو قبر کا مرحلہ، جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، قبر کو کھول دیا جائے گا، اور اگر یہ برا ہوا، اچھے جواب نہ دیے، قبر تنگ کر دی جائے گی، جہنم کی بدبو آئے گی، جہنم کی گرم ہوا آئے گی، اور اس کے بعد حشر ہوگا، وہاں بھی سوال جواب ہوگا، اگر نیک نکلا تو جنت میں جائے گا، برا ہوا تو آگ میں جلے گا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس کو اپنی فکر پڑ گئی، کہتا اگر میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو مجھے خود سنا رہا ہے، کہتا ہے انہوں نے کہا تو مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ کافر ہے۔ کہتا ہے میں نہیں جانا چاہتا، میں بچنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ، کلمہ پڑھ لے۔ میں نے فوراً پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔
یہ ہندو ہے، بچنا چاہتا ہے، اس کے پاس اب تک ہدایت آئی نہیں، جیسے ہی آئی اس نے قبول کر لی۔ ابو بکر صدیق کے پاس ہدایت نہیں آئی تو نہیں ہے، جس دن آئی فوراً قبول کر لی، یہ بچنا چاہتا ہے۔ عمر بن خطاب تھوڑا لیٹ آئے، عثمان فوراً آ گئے، علی ان سے بھی پہلے آ گئے، ابو جہل، ابو طالب، ابو لہب، نہ جانے کتنے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ کن کن پر پیش کی گئی، کنہوں نے فوراً قبول کر لی، کنہوں نے نہیں کی۔ بچنا کون چاہتا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ وہاں سے میری بہت پٹائی ہوئی، پھر میں وہاں سے بھاگا، مدراس آ کر جامعہ سلفیہ میں داخلہ لے لیا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں داخلہ لیا۔ یہ بچنا چاہتا ہے۔ اور جو بچنا نہیں چاہتا، 8 سال مدرسے میں پڑھ لے، بچنا نہیں چاہتا، ہدایت نہیں ملتی۔ کیونکہ وہ پڑھتا کیوں ہے؟ 7 سال اس کے دماغ کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے، فقہ پڑھا کر، اصول فقہ پڑھا کر، علم الجدل، علم الکلام، علم المناظرہ، علم المنطق، احادیث کا رد سکھایا جاتا ہے، آیتوں کا جواب دینا سکھایا جاتا ہے۔ جب وہ اچھی طرح آئسولیٹ ہو جاتا ہے تو پھر 6 حدیث کی کتابوں کے 6 ٹوٹیاں اس کے دماغ میں کھول دی جاتی ہیں۔ 1 سال میں 6 کتابیں حدیث، 6 ٹوٹیاں تو کسی گلاس میں کھول دو تو وہ نہیں بھرتا، کیا خیال ہے؟ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا۔ اور وہ پڑھتے پڑھتے بھی صرف سٹاپ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی آیت یا حدیث اپنے عقیدے کے خلاف ہو۔ استاد جی اس آیت کا کیا جواب ہے، استاد جی اس حدیث کا کیا جواب ہے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ آیت اور حدیث کو ماننے کے لیے نہیں، اس کا جواب سیکھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ آدمی مسلمان ہے مگر ہدایت نہیں ملے۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو کہے یا اللہ میرا سینہ صاف ہے، میرے دل کی پلیٹ صاف ہے، تیرا قرآن جو بتائے گا وہ میرا عقیدہ ہوگا، جو تیرا قرآن بتائے گا وہ میرا عمل ہوگا، میرے دل میں کچھ نہیں ہے، اس شخص کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، جو بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس، ہدایت پیش سب کے لیے ہوتی ہے مگر قبول وہ کرتا ہے جو بچنا چاہتا ہے، اور جو بچنا نہیں چاہتا وہ ہدایت نہیں ملتی۔ اور جو اندر جس کے کوڑ ہو، گندگی ہو، فسق ہو، فجور ہو، وہ قرآن پڑھتا ہے اپنے فسق و فجور کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِجْسٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، جن کے دل میں پلیتی ہوتی ہے یہ قرآن ان کی پلیتی میں اور اضافہ کرتا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا گندا موقف ہے، برا عقیدہ ہے مگر دلائل قرآن سے دیتا ہے۔ قرآن حکیم بھرا پڑا ہے جہاد و قتال کی آیات سے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی بھری پڑی ہے جہاد و قتال کے اعمال سے۔ لیکن ایک مولوی کہتا ہے دیکھو سنو، موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ کا آنا، مخالفت میں کافر ہے، ان کے بندے کو مکہ مارا تو بندہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ مجھ سے شیطان والا کام ہو گیا، شیطان بڑا گمراہ کرنے والا ہے۔ کہتا ہے نبی کافر کو قتل کرے تو کہتا ہے یہ شیطان کا کام ہے، تو ثابت ہوا جہاد بولو، اس کو ہدایت مل سکتی ہے؟ اس کی گمراہی میں اضافہ ہوگا، قرآن کی آیات سے اس کی گمراہی میں اضافہ ہوگا، اور یہ آپ مقتدیوں کی گمراہی میں اضافہ کرے۔ ایک شخص تبت یدا پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور دوسرا شخص تبت یدا پڑھ کر اس کی گمراہی میں اضافہ ہو گیا۔ اس کو پوچھا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب ہلاک ہو جائے، ابو لہب جہنم میں گیا، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کے گلے میں رسی، اس کی بیوی کی گلے میں رسی پھنس گئی، وہ بھی جہنم میں گئی،
اس میں کہاں لکھا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ اور تو کیسے مسلمان ہو گیا؟ کہتا ہے میں نے جب اس کی تفسیر پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا، سیصلی نارا ذات لہب، ٹھیک ہے؟ لیکن اس آیت کے نازل ہونے سے کئی سال بعد ابو لہب فوت ہوا۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی شخص کہے کہ یہ بندہ کفر پر مرے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا، جبکہ اس کے منہ میں زبان ہے وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے۔ میں آپ کے بارے میں کہوں آپ یہ بات نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں، مجھے جھوٹا کر سکتے ہیں، تم تو کہہ رہے تھے نہیں کر سکتا، وہ تو کر رہا ہے۔ میں آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے جبکہ زبان آپ کے منہ میں ہے؟ کہتا ہے میں نے اس بات پہ غور کیا تو ثابت ہوا کہ یہ رب ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ ابو لہب کلمہ نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ابو لہب کی زبان کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور کلام کسی اور کا ہو تو دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جس رب کی یہ کلام ہے اسی کے ہاتھ میں ابو لہب کی زبان ہے، تو ثابت ہوا رب کی کلام ہے، رب کی کلامت میں مسلمان ہو۔ اور اسی صورت کو پڑھ کر ایک گمراہ ہو گیا۔ ایک ساتھی کہتے ہیں ہم نے سفر میں نماز پڑھائی، ایک گاڑی اور رکی، انہوں نے بھی ہمارے پیچھے نماز شروع کر دی، میں نے تبت یدا سورت پڑھی تو وہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ کر انہوں نے الگ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں بڑا پریشان رہا کہ اگر ان کو بدکنا تھا تو آمین پر بدک گئے ہوتے، اس پر تو بدکے نہیں، اور یہ میں نے سورت شروع کی ہے تو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں نے نماز کے بعد ان کو پوچھا تو کہنے لگے تم نے نبی کے چچا کی گستاخ سورت پڑھی تھی۔ اندازہ لگا، چچا سچا ہو گیا اور قرآن گستاخ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو بھائیو یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے بعد دلائل ہے، مگر اس کے لیے ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس میں نصیحت اس کے لیے ہے جو جس کے سینے میں دل ہو، جو کان لگا کر سنے اور گواہ حاضر بن کر حاضر دماغی کے ساتھ اس کو پڑھے، اس پر غور کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ یہ قرآن قیامت والے دن شفاعت کرے گا، فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن سفارش کرے گا، جو قرآن پڑھتا رہا ہوگا، بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہا ہوگا، قیامت والے دن یہ صورتیں 50,000 سال دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ صورتیں اپنے پڑھنے والے پر بادل بن کر سایہ کریں گی۔ اور جب اس کی باری آئے گی، جب اس کے سوال جواب ہوں گے، جب اس کا حساب ہوگا، تو یہی صورتیں، یہی قرآن اس کا سفارشی بن جائے گا۔ اور سفارش تو چھوٹا لفظ ہے، وکالت تو چھوٹا لفظ ہے، فرمایا تحاجان عن صاحبہما، یہ صورتیں پڑھنے والے کی طرف سے رب سے جھگڑا کریں۔ وکیل تو منت کرتا ہے، یہ جھگڑا کرے گی، چاہے رب الجلال ہے، وکیل اس کا قرآن ہے، اور کیا کہے گا، یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، میں اس کو باقی کاموں سے مصروف کر دیتا، باقی کام چھوڑ کر یہ قرآن پڑھتا تھا، یا اللہ لوگ سو رہے ہوتے تھے، یہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، اگر ہم تیرے قرآن کی صورتیں ہیں تو ہم اس کو جہنم میں نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو یہ شفاعت نہیں، شکایت کرے گا، اس کی شکایت بھی قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک علیک، قرآن یا تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا، غیر جانبدار نہیں رہے گا، یا تیرے حق میں بولے گا قیامت والے دن، یا تیرے خلاف بولے گا۔ اگر تیرے خلاف بولا تو اس کی شکایت بھی قبول ہوگی، اگر تیرے حق میں بولا تو اس کی سفارش بھی قبول ہوگی۔ اور اگر یہ تیرے خلاف بولا
تو صاحب قرآن بھی تیرے خلاف بولے گے. اگر یہ تیرے حق میں بولا تو صاحب قرآن بھی تیری سفارش کرے. اگر قرآن تیرے خلاف ہوا تو صاحب قرآن فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول کہیں گے یا اللہ اس میری قوم نے، ان لوگوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج تیرا قرآن ان کی شکایت کرتا ہے تو میں بھی ان کی شکایت ہی کرتا ہوں. جس نبی کی شفاعت کی امید سے گناہ کرتے ہو ان کی شکایت بھی قبول ہوگی اور بنیاد یہ قرآن ہوگا. اپنے آپ سے پوچھو رمضان سے رمضان تک کتنی بار قرآن ختم کیا؟ جس نے کم از کم ایک بار قرآن ختم کیا ہاتھ کھڑا کرو. اپنا ہاتھ کھڑا کر دو اور جو نہیں کر رہے وہ ادھر ادھر دیکھو کہ یہ ہاتھ کھڑا کرنے والے کتنے پرسنٹ ہیں. ایک بار پوچھا میں نے 11 مہینوں میں ایک بار قرآن. 1% لوگ بھی نہیں ہیں. سارے کے سارے تارک قرآن ہیں. اور پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں. اگر آج وہ زندہ ہوتے، اگر ان سے میں پوچھتا تو ان کی بھی یہی ریشو نکلنی تھی نا 1%. 99% تارک قرآن ہو کر مر گئے. قرآن ان کی شکایت کرے گا، سفارش کرے گا. ہم مریں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، حق تو قرآن کا یہ ہے کہ اس کو اپنا قانون بنایا جائے. حق تو اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. میں نے تو ابھی خالی یہ سوال کیا ہے کہ خالی پڑھا کس نے ہے؟ سمجھنے، عمل کرنے، قانون بنانے کی تو میں بات نہیں کر رہا. سادہ طریقے سے جس نے پڑھا ہے وہ 1% نہیں ہے. تو کیا تعلق ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے قرآن سے؟ کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ کس سلوک کی امید رکھتے ہو قیامت والے دن کہ قرآن ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ جو ہم نے اس کے ساتھ کیا وہی کرے گا. جو اس جہان میں قرآن کے سائے میں ہے، جو 50 سال قرآن کے سائے میں ہے، وہ 50,000 سال بھی قرآن کے سائے میں ہے. جو 50 سال اس کو اگنور کرتا ہے، 50,000 سال قرآن اس کی شکایت کرے گا. تو کوئی طریقہ بتا دوں کہ ہم تارک قرآن نہ بنے اور قرآن ہماری سفارش کرے؟ بتا دوں تو عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، انسان کا نفس، انسان کا دل یہ سرکش گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. اس کو لگام دینی پڑتی ہے. دل تو پاگل ہے، یہ تو وہ بھی چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے، وہ ہر چیز چاہتا ہے. یہ چوری یہ چاہتا ہے، بدکاری یہ چاہتا ہے، ہاں نا؟ کسی کی اچھی چیز دیکھ منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ بہت کچھ چاہتا ہے. اس کو لگام دینی پڑتی ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے. کوئی بھی جانور وزن اٹھانا نہیں چاہتا، آپ اس کو وزن اٹھواتے ہیں تو وہ اٹھا لیتا ہے. اونٹ پر وزن لا دو تو وہ چیختا ہے، بعد میں پھر اٹھا بھی لیتا ہے، چلا بھی جاتا ہے. تو یہ نفس، یہ دل بھی اسی طرح ہوتا ہے، اس کو مجبور کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم یا تو ضد باندھ لیں کہ اگر کوئی اخبار پڑھے بغیر نہیں اس کا دن نہیں گزرتا، تو وہ یہ ضد باندھ لے کہ میں اخبار اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک میں اتنا قرآن نہ پڑھ لوں. جو واٹس ایپ کا شدائی ہے وہ یہ ضد باندھ لے کہ خالق کا پیغام، خالق کا میسج پڑھے بغیر مخلوق کے میسج نہیں پڑھوں گا. جو
کچھ نہیں کرتا ان میں سے، وہ ویسے قسم اٹھا لے اللہ تعالیٰ کی کہ انشاءاللہ روزانہ ہر نماز کے ساتھ 3 منٹ قرآن پڑھوں گا۔ کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے کوئی؟ بڑا جلدی ہے اس کو، نماز پڑھتے ہی چھوٹتا ہے، مگر باہر جا کر کچھ دوست مل جائے تو 10 منٹ کھڑا رہتا ہے۔ 3 منٹ نماز سے پہلے یا بعد میں قرآن پڑھوں گا، 5 منٹ پڑھوں گا، جو بھی آپ طے کر سکیں، اللہ کی قسم اٹھا کر انشاءاللہ کا لفظ بول کر، آندھی ہو، طوفان ہو، غمی ہو، خوشی ہو، میں ہر نماز سے پہلے یا بعد میں اتنے منٹ یا اتنے صفحات قرآن پڑھوں گا۔ اگر کوئی ایمرجنسی میں رہ گیا اگلی نماز میں یا اگلے دن میں وہ کمی پوری کر لوں گا، اس کی قسم اٹھا لو۔ انشاءاللہ اللہ کے ساتھ سودا ہے، دل کو مجبور کرنے والی بات ہے، آپ کا اگلا زمانہ تارک قرآن میں ہو کر نہیں گزرے گا، اور انشاءاللہ قیامت والے دن قرآن ہمارا سفارشی ہوگا۔ ہاں، کس کس نے قسم اٹھائی ہے؟ جو ڈر رہے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے؟ میں کسی غیر اللہ سے تو نہیں سودا کر رہا۔ ماشاءاللہ، یہ ہیں بچنے والے، ان کو بات سمجھ آ گئی نا، بچ گئے۔ کتنے لوگ نہیں بچنے والے، وہ پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بات غلط لگ رہی ہے، یہ وعدہ کر لیا تو کیا ہو جائے گا، اپنے اوپر جبر کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اتنی گنجائشیں دے رہا ہوں آپ کو، آج نہیں تو کل پورا کر لینا، 1 منٹ کا وعدہ کر لو، 3 کا نہیں 1 کا کر لو بس۔ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ، میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن وعدہ کر لے، قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم انشاءاللہ روزانہ ہر نماز سے پہلے بعد میں اتنا قرآن پڑھوں گا، یا کم از کم 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھوں گا، 1 حدیث پڑھوں گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی طالب علم والی زندگی ہوگی، دلوں میں چیونٹیاں اور سمندروں میں مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کریں، دلوں میں چیونٹیاں اور سمندروں میں مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کریں، اللہ کی ساری مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرے گی۔ اور دیکھنا کہ پھر یہ رزلٹ نہیں ہوگا کہ سارے سال میں قرآن ختم نہیں ہوگا۔ اور جس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا اس کو سیکھے، قرآن حکیم کی آیات میں اللہ کے نام ہے نا، واللہ غفور الرحیم، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قدیر ہے، رحیم ہے، غفور ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، لطیف ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ اگر آپ قرآن صحیح پڑھنا نہیں سیکھیں گے تو ان ناموں کو بھی صحیح ادا نہیں کریں گے۔ علیم کا معنی علم والا، علیم کے معنی درد دینے والا۔ تو جو آدمی عین اور حمزے میں فرق نہیں کرتا وہ اللہ کے نام غلط بولتا ہے۔ ابا کا نام غلط بولو تو کیسا لگے گا؟ بولو، اپنے ابے کا نام غلط بولو نا تو کیسا لگے گا؟ تم میرے رب کا نام غلط بولتے ہو۔ اس لیے قرآن حکیم کو صحیح پڑھنا سیکھو۔ عمر آپ کی جتنی بھی ہیں، زبان آپ کی جتنی بھی اڑکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن میں مہارت حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے پاک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، جو قرآن پڑھتا ہے مگر اس کی زبان پر نہیں چڑھتا، اللہ اس کو اس مصیبت کا الگ اجر دے گا اور قرآن پڑھنے کا الگ اجر، ڈبل اجر دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ سب؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ رب ذوالجلال والاکرام قرآن کو ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، قرآن ہماری ہدایت کا سامان بنا دے، قرآن حکیم کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے، دنیا میں بھی ہم اس کے سائے میں ہوں، آخرت میں بھی اس کے سائے میں ہوں۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبی